الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں ایک حدیث ہم بیان کر رہے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانوروں پر ظلم کرنے کی ممانعت کا بیان تھا۔ پہلے ایک حدیث عرض کی تھی جس میں وہ بلی والا واقعہ تھا کہ عورت نے اس کو باندھ کر رکھا، نہ چھوڑا کہ وہ کچھ کھا پی کے گزارا کرتی، نہ اس کو خود کھلایا کہ وہ بیچاری زندہ رہتی، حتیٰ کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جہنم میں ہے اور وہ بلی اس کو نوچ رہی ہے، اس کو کھا رہی ہے، تو یہ عذاب اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اس پر ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جانوروں پر بھی ظلم کرنے کا آخرت میں حساب و کتاب ہے۔ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وبال نازل فرما دے، عذابات قبر بھی ممکن ہیں، اور پھر جہنم میں داخلہ بھی اگر اللہ ناراض ہوا اور جانور کے ظلم کا کوئی بدلہ ہم نہیں کر سکے تو بہت خطرناک معاملہ ہے۔ کیونکہ انسان سے دیکھیں، انسان سے ہم معافی مانگ سکتے ہیں، اور میدان محشر میں اگر انسان کے اوپر ہم نے ظلم کیا تھا، خطائیں کی تھیں، تو اپنی نیکیاں دے کر ہم چھٹ سکتے ہیں، یا اس کے گناہ تھوڑے سے ہمارے نام اعمال میں ڈالے جائیں تو نجات کی امید ہوتی ہے۔ لیکن جانور تو بیچارہ نہ اس کو نیکیاں آپ ایصال کر سکتے ہیں، نہ کچھ، نہ میدان محشر میں ایسا ہے کہ اس کو نیکیاں دے کر آپ جان چھڑا لیں، تو اس میں زیادہ امکانات ہیں کہ انسان پھنس جائے۔ اب وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا سزا دے۔ اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانوروں پر ظلم کیا ہے زمانہ ماضی میں، یا کر رہے ہیں، یا معاذ اللہ کرنے کا ارادہ تھا تو خیر فوراً توبہ کریں، اور کر رہے ہیں یا کیا تھا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس ظلم کے سلسلے کو فوراً روکیں اور کوشش کریں کہ اب جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان جانوروں کی جو سابقہ جانور تھے جن پہ ہم نے ظلم کی، ان کی بد دعائیں ہمارے ساتھ ہوں، تو یہ جانور جن کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ان کی دعا بھی ہمیں حاصل ہوگی، کیونکہ جانور باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں اور احسان مند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بہت ساری ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور بھی کرتا ہے۔ تو پھر یہ ایک تدارک کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو جائے گی، یقیناً یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور امید ہے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ہمارے اچھے طرز عمل کی وجہ سے ہمارے سابقہ گناہوں کو بخشنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس لیے پھر ہم یہ نہ کریں، بہت بہتر ہے انہیں ظلم نہ کریں، اچھے اعمال کثرت سے کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے گا انشاءاللہ۔ اب یہ اگلی حدیث عرض کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کا گزر قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو ایک پرندے کو نشانہ بنائے اسے تیر مار رہے تھے، اور پرندے کے مالک سے یہ طے کیا تھا کہ ہر چوک جانے والا تیر اس کا ہے۔ اب چونکہ بڑے ماہر نشانہ باز ہوتے تھے، ان کے تیر کا نشانہ بڑا اچھا تھا، تو اب یہ گویا کہ گیم ہے جی، مالک یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کے پرندے کو تم نے مار دیا تو ٹھیک، پھر تو کچھ نہیں، لیکن اگر کوئی نشانہ چوک گیا تو وہ تیر میرا ہوگا۔ تو اب یہ مقابلہ چل رہا ہے، اب اس میں بیچارہ پرندے کی مصیبت آ گئی ہے، کیونکہ اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، وہ نہ زیادہ اڑ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے، اس کو مار رہے ہیں، اور اگر تیر نشانے پہ لگ جائے تو اس بیچارے کی جان جائے، یا پھر زخمی ہو جائے، ٹانگ کٹ جائے، پر میں گھس گیا تو وہ پر سے خون نکلے گا، زخمی ہو جائے گا، آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے گی، تو یہ ظلم کی ایک صورت ہو رہی تھی۔ پر جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو دیکھا تو وہ سب کے سب جلدی جلدی منتشر ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ایسا کام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے ایسا کام کیا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو نشانہ بنائے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اسی کے ضمن ایک اور روایت ہے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ حدیث تو یہ ہے کہ باندھنے سے منع کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جی حدیثوں کو شرح کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ مراد یہ ہے کہ قتل کرنے یا اپنے تیر وغیرہ سے، گولیوں سے نشانہ بنانے کے لیے اس طرح باندھ کے مارنا، اس طرح باندھنے کے لیے یا اس نیت کے ساتھ باندھنے کے لیے منع فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ گرگٹ پکڑ دیا، اس کو لٹکا دیا اور پھر وہ چھروں سے اس کو مار رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر یہ کہ وہ مرتا نہیں ہے، وہ ٹانگ کٹ جاتی ہے، دم کٹ گئی، اس طرح تو اذیت دے دے کے مارنے کو منع کیا گیا ہے۔
اگر موذی جانور ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو مارنا تو جائز ہے. اسی طرح بعض اوقات چوہے پکڑ لیتے ہیں، اس پہ کھولتا ہوا پانی ڈال دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. ویسے آپ اس کو مار دیں کوشش کر کے تو بہتر ہے، کیونکہ چوہے میں تقریباً 40 بیماریوں کے وائرس ہوتے ہیں. اس کو مارنے میں رحم نہ کریں، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے بعض وائرسز ایسے بھی ہیں کہ جو انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، تو ان کو مار سکتے ہیں، لیکن اذیت کے ساتھ نہیں. کوشش کریں کہ کوئی آسان سی موت کا طریقہ اختیار کیا جائے، جیسے زہر والی گولیاں ڈال دیتے ہیں، کوشش کریں لیکن گھر میں بچے ہوں تو پھر بہت احتیاط سے ڈالیں، تو یہ کھا کر فوراً مر جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. یا اسپرے بعض اوقات چیونٹی وغیرہ کے لیے کر لیتے ہیں، اس سے فوراً ڈیڈ ہو جاتی ہیں. اگر وہ نقصان کا باعث بن رہی ہوں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح جانور کو نشانہ بنانا، اذیت دینا، مارنا، یہ شریعت نے منع کیا. تو دیکھیں اب اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جانور کو نشانہ بنایا اس پہ اللہ کی لعنت ہو. مراد یہ ہوتا ہے لعنت سے کہ یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس چیز کو منسوب کیا جائے کہ آپ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس قدر برا فعل ہے کہ انسان کسی جانور کو ظلم کا نشانہ بنائے. اب یہاں اس ضمن میں ایک بات ہم اور مزید کر لیتے ہیں کہ جب انسان کو ظلم کا نشانہ بنانا منع ہے، تو پھر جانور کو ظلم کا نشانہ بنانا منع ہے، تو انسان کو بنانا تو بدرجہ اولیٰ منع ہوگا. اس لیے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسان کو کسی بھی طریقے سے اذیت اور تکلیف نہ ہو. ویسے تو میں اس پہ بہت طویل کلام کر چکا ہوں، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مثلا جیسے ٹیچر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس پہ ظلم کرنا، اگر قاری صاحب ہیں، کوئی حافظ صاحب ہیں، بچوں کو بہت زیادہ ان کی غلطیوں سے زیادہ مارنا، یہ ظلم بنے گا. ویسے تو تنبیہاً، تعریضاً، یہ تعزیراً اور اصلاح کے لیے، ادب سکھانے کے لیے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تھوڑا بہت ہوتا نہیں ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ماں باپ اگر اپنے اولاد پر زیادہ سختی اور بیجا ان کو ماریں گے، یہ بھی ایک ظلم کی صورت بنتی ہے. یوں ہی شوہر بیوی کو مارے. اس طرح خواتین بعض اوقات بچوں کو بہت زیادہ مارتی ہیں، خصوصاً ستیلی مائیں، کہ اصل ماں فوت ہو گئی ہے، اب وہ بچے اس کے قبضے میں آ گئے ہیں، تو سارا غصہ ستیلے بچوں پہ نکال دیتی ہے. پھر وہ کیا ظلم و ستم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایسے ہی مجھے بھی کسی نے کوئی ایک جگہ کی پتہ نہیں کہاں کی تھی وہ کلپ بھیجی تھی کہ جس میں ایک یتیم خانے کا کوئی منظر تھا، اور ایک شخص ان بچوں کو جس طرح مار رہا تھا، تو مجھے بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوا کہ بہت ہی زور زور سے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے بچے، اور ان کو زور زور سے ڈنڈے اور چھڑیاں مارنا، اور بہت زور زور سے. تو اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. تو اس طریقے سے انسان پر ظلم کرنا تو بدرجہ اولیٰ منع ہے. تو ذرا اسی پر قیاس کر کے سوچیں کہ جس نے بلی کے ساتھ ظلم کیا، جس نے جانوروں کے ساتھ ظلم کیا، تو بلی پہ ظلم کرنے والی جہنم میں گئی، جانوروں پہ ظلم، مزید جانور پہ ظلم کرنے والے پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. تو جو انسان پر جان بوجھ کے ظلم کرے، جسمانی تکلیف پہنچائے، روحانی تکلیف پہنچائے، مال لوٹ کر لے جائیں، فراڈ کرنے والے کس قدر دل آزاری کا اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اس ضمن میں ایک دو حدیثیں ذرا دیکھیے. حضرت ابو علی سوید بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مقرن کے 7 بیٹوں میں سے 7واں تھا، یعنی ہم 7 بھائی تھے، ہماری ایک ہی کنیز تھی. اسے ہمارے سب سے چھوٹے بھائی نے تماچا مارا، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں. یہ مسلم کی روایت ہے. یعنی وہ کنیز تھی، ایک غلام تھی، تو یہ سوچ کر ایک بھائی نے تماچا مارا کہ یہ تو ہماری نوکر ہے، جیسے نوکر کو عموماً مار دیتے ہیں. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گویا کہ کفارہ یہ بیان فرمایا کہ اب اس کو آزادی دو، غلام کو آزاد کر دو. تو اس سے اندازہ ذرا کیجئے کہ جو بعض لوگ اپنے نوکروں پہ ظلم کرتے ہیں، خصوصاً جو زمیندار وغیرہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سن رہا ہو تو ناراض نہ ہو، لیکن یہ بیچارے اگر کوئی غریب قوم جو ہوتی ہے، مزارع وغیرہ ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، تو سردار ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، چودھری حضرات ہوتے ہیں، بعض اوقات ہر ایک نہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جو اپنے نوکروں کے ساتھ بھی بہت ہی پیارا سلوک کرتے ہیں. ہر جگہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں،
لیکن ہر شعبے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صحیح مثال نہیں بن پاتے ہیں، تو وہ اپنے نوکروں پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ بعض اوقات ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، اپاہج کر دیتے ہیں، نابینا کر دیتے ہیں، تیزاب پھینک دیتے ہیں، گرم تیل پھینک دیتے ہیں، کتے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کی چیخیں سنتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑے ظلم ہیں۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت سے نوازا ہے اور سامنے والا کمزور ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے اور وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ہرگز یہ نہ سوچئے کہ وقت ایک جیسا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وقت کو بدلتا ہے، وقت بعض وقت پلٹ جاتا ہے۔ جو مظلوم ہے اس کو اللہ تعالیٰ فوقیت دے دیتا ہے، ظالم کو لاچار اور مجبور کر دیتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ساری زندگی ایسا نہ ہو سکا، تو پھر موت تو ہے۔ ہر چودھری صاحب کو، ہر وڈیرے صاحب کو، ہر سردار صاحب کو، اسی طرح ہر سیٹھ کو، ہر کسی بھی کے مالک کو موت تو آنی ہے۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جب سارے رشتہ دار، عزیز، احبہ جنازے کی نماز پڑھ کر اندھیری قبر میں چھوڑ کر تنہا واپس آ جائیں گے، اب ساری سرداری چلی جائے گی، وہی منو مٹی کے نیچے دفن ہوں گے۔ اب جو یہ سلسلہ اللہ اگر ناراض ہوا اور جن پر ظلم کیا تھا ان کے بدلے کا موقع آئے گا، تو پھر وہ وقت گزارنا بہت ہی مشکل ہے، اور انسان وہاں پہ اس کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ اس لیے اگر کسی نے اس طرح انسانوں پر ظلم کیا ہے تو اس کو چاہیے، اصول تو یہی ہے کہ معافی مانگی جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ میں کتنے اعلیٰ مرتبے کا ہوں، بڑا ہوں۔ ناک اونچی رکھنا، تکبر اور غرور میں مبتلا رہنا، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عاجزی اختیار کر کے انسان معافی مانگ لے اور پھر آئندہ اس قسم کے گناہوں سے بچے۔ ایک اور ذرا اس میں دیکھیں، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے ایک غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، خبردار اے ابو مسعود، مگر میں غصے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آواز کو نہ سمجھ سکا۔ پس جب آواز دینے والا میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ فرما رہے تھے، اے خبردار اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے جتنا تو اس غلام پر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا، یعنی اتنا روب، دبدبا، سرکار کا جلال اور ایک میرے قلب پہ طاری ہونے والی ہیبت تھی کہ ہاتھ کانپ گیا اور وہ کوڑا زمین پہ گر گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے آزاد کیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی واقعی صحیح غلطی پر اس کو مار رہے ہوں، کیونکہ یہ تو صحابی سے بعید ہے کہ وہ ظلماً مار رہے ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ کسی کی غلطی پر اس کو زیادہ سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور پھر آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام، میرے آقا جانتے تھے کہ آپ سب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی بھی ایسا عمل منقول ہوتا جس کی وضاحت نہ ہوتی، معلوم نہ ہوتا کہ کس صحابی نے کس نیت کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، نیت کا معاملہ پوشیدہ رہتا، تو پھر دوسرے لوگ اس کو کچھ بھی نام دے کر اس کو اپنانے کی کوشش کرتے اور اس میں نقصان ہوتا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز پر کہ جس کے بارے میں آپ کو گمان حاصل ہوا کہ اگر یہ بیانی ایسی آگے چلی گئی، اس کو روایت کر دیا گیا، اس کو کسی اور نے آگے بیان کیا تو اس سے بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس کی فوراً وضاحت فرمائی ہے، یا پھر اس چیز کو ہی ختم کیا ہے، اگر وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو اس کو ختم کیا ہے تاکہ یہ اثرات آگے منتقل نہ ہو۔ تو ذرا دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا کس قدر خوبصورت ہے، اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے یا قادر ہے جتنا تو اس غلام پر قادر ہے۔ تو یہ جملے ذرا غور کریں۔ بعض اوقات بعض شوہر حضرات ہوتے ہیں اپنی بیویوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، خصوصاً وہ بیوی کہ جس کے پیچھے بھائی نہ ہوں، بوڑھے ماں باپ ہیں اور کوئی خاندان والا نہ ہو، وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے کہ جا کر کہیں پر جاب کر لے، کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں ہے بیچاری،
تو وہ پھر خواتین زیادہ ظلم کا شکار ہوتی ہیں، کیونکہ شوہر کو پتہ ہوتا ہے نہ کسی کے پاس جا کے فریاد کر سکے گی، اسے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تھانہ کہاں پر ہے اور کون میری فریاد سنے گا، اور اسی طرح کوئی اس کے پیچھے تو ہے نہیں کہ وہ آ کے مجھ سے لڑے گا یا مجھ پر سختی کرے گا، تو یہ زیادہ پھر خطرہ ہو جاتا ہے ایسے شخص کے لیے جو غسیلہ بھی ہو، پھر ظلم کرنے والا بھی ہو، کیونکہ اس کو خوف ڈر نہیں ہوتا، وہ پھر مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور عورت کا جسم آپ کو پتہ ہے کہ نرم ہے، نازک ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ہڈیاں مضبوط بنائی ہیں، عورتوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ ان سے چونکہ سخت کام نہیں لینا تھا، ان کو نرم ہی جسم دیا، مرد سے کو محنت کے کام کرنے تھے، ان کا سخت جسم ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اب اتنی مضبوط ہڈی والا اگر عورت کے نازک بدن پر مارے گا تو لازم بات ہے بڑی اذیت اور تکلیف ہے۔ اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات خواتین بھی زبان چلا دیتی ہیں، بدتمیزی کر دی ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح پہلے ہی فرما دیا تھا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی، چنانچہ ان کو اسی طرح استعمال کرو۔ مراد یہ ہے کہ عورتوں میں تھوڑا سا ہوتا ہے، کوئی ضد کا مادہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہے کوئی ایسا بھی ہو جاتا ہے، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، ہاں تھوڑا سا لہجے کی سختی ہو سکتی ہے، تھوڑا روڈلی رویہ رکھیں، کچھ اگر کسی اور گھر میں قیام کر سکتے ہیں تو کچھ دن گھر پر نہ آئیں، یعنی اس طریقے سے بھی انسان کچھ اپنا مطلب ایک روب دبدبہ قائم کر سکتا ہے، سامنے والے کو غلطی کا احساس دلا سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں ایک رویہ ہے جانوروں کی طرح عورت کو پیٹنا اور پھر کہنا کہ ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کیا بات ہو گئی کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مطلب بات سمجھنے والی ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کے خاندان میں اگر ہوتا ہے تو آپ خاندان کو اسلام کے سانچے میں ڈالیں، یہ ضروری ہے، نہ کہ اپنے بچوں کے اندر یہ غلطی کا وائرس منتقل کریں کہ وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ پھر ایسے ظلم کریں۔ یہ جہالت عظیمہ ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا آپ اس بیوی پر قادر ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔